نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کامل کی علامات عرض کی جا رہی تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے 8 علامات بیان فرمائی کہ اسلام 8 حصوں پر مشتمل ہے. نماز پڑھنا بھی ایک حصہ ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ایک حصہ ہے، جہاد کرنا بھی ایک حصہ ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھی ایک حصہ ہے، اور امر بالمعروف بھی ایک حصہ ہے، اور نہی عن المنکر بھی ایک حصہ ہے. یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، خود نیکی پر چلنا، دوسروں کو نیکی پر چلانا، اور خود برائی سے رکنا اور دوسروں کو برائی سے روکنا. امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی اسلام کا حصہ ہے. اور اسلام بھی ایک حصہ ہے، اسلام بھی ایک حصہ ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرنا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور فرمایا کہ وہ شخص تو بہت ہی نقصان اور خسارے والا ہے جس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہ ہو، یعنی کسی بھی حصے پر وہ عمل کرنے والا نہ ہو. ایسا شخص تو پھر محروم ہے اور خسارے والا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. اب انصار کسے کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں کہ مدینہ کے وہ مقامی لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، اور پھر مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جان سے، مال سے، وقت سے، ہر چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور انہوں نے آنے والے مہاجرین کے لیے ایسا اخوت اور بھائی چارے کا ایک رشتہ، ایک فضا قائم کی کہ دنیا اس مثال کو پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. جو کچھ بھی جس کے پاس تھا وہ سب مکہ چھوڑ آیا تھا، اور مکہ سے جب نکلا تو تنہا نکلا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی جو انصار تھے، مدینہ کے رہنے والے، ان کے ساتھ صحابہ کا ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کروا دیا، جسے کہتے ہیں مواخات کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ. کہا بھئی فلاں کو تم لے لو، فلاں کو تم لے لو، فلاں کو تم لے لو. اس طرح سے ان کے اندر ایک بھائی کا رشتہ قائم ہو گیا، مواخات. اب ان کا ایثار اور قربانی کتنی بڑی تھی کہ اگر کسی انصاری کے پاس 2 مکان تھے تو اس نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ بھائی ایک مکان تم لے لو، ایک مکان میں لے لیتا ہوں. اور اس میں بھی یہ تھا کہ دونوں میں جو تمہیں پسند ہو وہ تم لے لو. یہ نہیں آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کم درجے کی چیز ہو وہ دوسرے کو دے دو، اچھی چیز اپنے استعمال میں لے آؤ. نہیں، یہ تعلیمات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان تعلیمات کا اثر تھا کہ جو پسند ہو وہ لے لو. پھر اگر کسی کے پاس 2 دکانیں تھیں، 2 تجارت تھی، اس نے کہا کہ ایک تجارت آپ لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں.
اور اس دونوں میں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ لے لو. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایثار انصار مدینہ کا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، ایک بیوی تم اپنے نکاح میں لے لو، اور جو دونوں میں سے پسند ہو اسے طلاق دے دیتا ہوں، وہ تم اپنے نکاح میں لے لو. اس درجے کا اخوت کا، بھائی چارے کا، مواخات کا رشتہ قائم کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان. اسی لیے اسلام جو ہے وہ لسانیت کی، علاقائیت کی، عصبیت کی اسلام نفی کرتا ہے. کہ اسلام تو سب کو ایک لڑی کے اندر پرو دیتا ہے. جیسے تسبیح کے دانے کس طرح جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دھاگے میں پرو دیے جاتے ہیں، تو اس طرح اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ پھر اسلام نہ کسی رنگ کو دیکھتا، نہ کسی نسل کو دیکھتا، نہ کسی علاقے کو دیکھتا، بس دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے، اگر مسلمان ہے تو بھائی ہے. پھر کسی بھی علاقے کا رہنے والا، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا اور کوئی بھی زبان بولنے والا. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اور آپ کی زندگی کا، حیات طیبہ کا آخری حج، تو اس خطبے میں ایک ایسا چارٹر ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ نے رہنمائی فراہم کر دی. آپ نے فرمایا کہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ورنہ عجمی کہتے گونگے کو، تو عرب کو اپنی زبان پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہوتا تھا، اور غیر عرب کو کہتے تھے عجمی ہے، یعنی یہ تو گونگے ہیں، یعنی گویا کہ لسان تو، زبان تو ہمارے پاس ہے، تو عجمی کے معنی ہے گونگے کے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. ان ساری فضیلتوں کی آپ نے نفی فرما دی کہ اسلام تو اخوت اور بھائی چارے کا نام ہے. انما المؤمنون اخوہ، کہ بس مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور پسندیدگی کا جو معیار ہے، پسندیدگی کا معیار رنگ و نسل پر نہیں، علاقے پر نہیں، زبان پر نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں زیادہ مکرم وہ ہے، زیادہ اللہ کے نزدیک صاحب تکریم وہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ عزت اور احترام والا ہے. زبان سے عزت اور احترام نہیں آتا، حسب اور نسب سے عزت اور احترام نہیں آتا. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ جو قبائل جو بنائے ہیں، برادریاں جو بنائی ہیں، تو یہ تو صرف ایک تعارف کے لیے بنائی ہے. اور اس سے پہلے کہہ دی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ جو قبیلے بنائے، برادریاں بنائی، تو لتعارفوا، ایک تعارف کے لیے ہے، ایک پہچان کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے اللہ سے جو ڈرنے والا ہے. آج ہم نے علاقوں کو، زبان کو، رنگ و نسل کو، ان چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دی، اور اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر عصبیت ہوتی ہے، تعصب، وہ تعصب کسی بھی وجہ سے آ جائے، زبان کی وجہ سے آ جائے، خاندان کی وجہ سے آ جائے، رنگ و نسل کی وجہ سے آ جائے، کالے اور گورے کی وجہ سے آ جائے، تو بس آپ نے فرمایا کہ جہاں عصبیت ہے، تعصب ہے، فرمایا کہ وہاں پہ ایمان نہیں. یعنی اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ عصبیت اور ایمان یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسلام تو اس عصبیت کی نفی کرتا ہے، اور اسلام تو یہ کہتا ہے، دین تو یہ کہتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی جو حیثیت ہے ایک جسم اور باڈی کی ہے، پوری امت کی جو مثال ہے، کہ پوری امت مثل ایک جسم اور باڈی کے ہے. اور جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. سر میں درد ہو جائے پورا جسم بے چین ہے، دانت میں درد ہو جائے پورا جسم بے چین ہے. تو اسی طرح دنیا کے کسی بھی خطے کا مسلمان ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ کسی تکلیف کے اندر ہے
تو اس کی تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ہماری اور اس کی جو مثال ہے ایک جسم اور باڈی کی طرح ہے کہ جسد واحد ہے، ایک جسم ایک باڈی ہے. لیکن باطل کی جو سازش ہے کہ باطل یہ جانتا ہے، یہ یہود یا نصارہ یہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان کے اندر یہ یکجہتی پیدا ہو جائے اور یہ آپس میں ایک امت بن جائے اور امت پناہ ان کے اندر آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو شکست نہیں دے سکتی اگر یہ آپس میں متحد ہو جائے. اب ان کو کمزور کرنے کا کون سا راستہ ہے؟ اب ان کو کمزور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ان کو رنگ و نسل میں، زبان میں، علاقے کی تفریق میں تقسیم کر دیا جائے، جس کو کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. تقسیم کرو اور ان پر حکومت کرو. تقسیم کرنے سے کیا ہوگا کہ ان کی جو طاقت ہے منتشر ہو جائے گی. کہ ایک آدمی کی مٹھی اگر بند ہے تو اس کی طاقت ہے، اور یہ مٹھی کھل جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. کہتے نا مٹھی بند ہے تو لاکھ کی اور کھل جائے تو خاک کی، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے باطل کی یہ سازش ہے کہ اس نے ایسے طریقوں سے مسلم امہ کو تقسیم کیا. آپ دیکھ لیں کہ سلطنت عثمانیہ تھی، ترکوں کی حکومت تھی، کتنی بڑی مسلمانوں کی طاقت تھی کہ 3 بر اعظم پر وہ حکومت کرتے تھے. 3 بر اعظم پر حکومت تھی. کتنی وسیع و عریض حکومت تھی کہ ایک طرف سورج غروب ہوتا تھا تو ایک طرف سے سورج نکلتا تھا. لیکن توڑ کر کتنے ملک بنے؟ سارا یہ عرب کا پورا جو جزیرہ ہے، گلف جتنا بھی ہے سارا، یورپ تک، ادھر افریقہ تک، اور ادھر چائنا تک، روس کی ریاستوں تک، ساری سلطنت عثمانیہ تھی. کتنے ملک وجود میں آ گئے؟ کیا تھا؟ مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو گئی. اسی لیے منتشر کیا گیا کہ بھئی یہ تو چھاتے چلے جا رہے ہیں، تو غلبہ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. یورپ کی تو نیندیں حرام ہیں، کیونکہ ترکی جو تھا وہ تو یورپ کے پڑوس میں ہے. استنبول آدھا شہر یورپ کے اندر ہے، آدھا شہر ایشیا کے اندر ہے. تو یہ ڈر تھا. اس لیے ٹکڑے 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 کرتے چلے گئے. اور کیسے کیے؟ ہمارے اندر ہی بغاوت پیدا کر دی، ہمارے اندر سے ہی لوگوں کو خرید لیا، اور اندر سے خرید کے وہیں سے بغاوتیں کھڑی کر کے حکومتوں کو کمزور کرتے چلے گئے. اور اس کے بعد ملکوں کے ٹکڑے کرتے کرتے کتنے ملکوں کے اندر تقسیم کر دیے. پھر زبان کی بنیاد پہ تقسیم کیا، علاقوں کی بنیاد پہ تقسیم کیا کہ جی فلاں اردو بولنے والا، فلاں پنجابی بولنے والا، فلاں بلوچی بولنے والا، فلاں سندھی بولنے والا. نفرتیں ڈال دی. یہاں تو اسلام میں تو کوئی نفرت نہیں. اسلام میں تو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے. ہر ایک زبان اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ہر زبان قابل قدر ہے. لیکن اس ایمانی رشتے کو جو کمزور کیا وہ اس بنیاد پہ کمزور کیا کہ لسانیت کے اوپر تقسیم کیا، علاقائیت کے اوپر تقسیم کیا اور رنگ و نسل پہ تقسیم کیا. کوئی گورا کوئی کالا، گورے کے دل میں کالے کی نفرت، کالے کے دل میں گورے کی نفرت، زبان والوں کی ایک دوسرے سے نفرت، قوم اور برادریوں کی ایک دوسرے سے نفرت. بعضی قوم والے سمجھے کہ ہم بہت اونچی قوم ہیں اور بعضوں کو سمجھے کہ یہ کم درجے کی قوم ہے، تو نفرت. تو اس نفرت کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلم امہ کا جو شیرازہ ہے وہ بکھر گیا اور اس کی طاقت منتشر ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آج اگر کوئی مسلم امہ کو جوڑنا چاہتا ہے، اس مسلم امہ کو جوڑنے والے کو صاف کر دیا جاتا ہے. شاہ فیصل مرحوم جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جب لاہور میں اسلامی کانفرنس بلائی گئی ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں، تو پھر یہ کہا کہ بھئی مسلم امہ کو اپنی طاقت کو مجتمع کرنا چاہیے، ان کی اپنی کرنسی ہونی چاہیے. اور ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں پیٹرول جو ہے یہ ہماری طاقت ہے، اس پیٹرول کو ایک ٹول کے طور پر، ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے کہ یہ محتاج ہیں، اور مسلم امہ کو یکجا کرنا چاہیے.
اپنی کرنسی ہو، اپنا اسلامک بینک ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. بس تو شاہ فیصل کی بھی چھٹی ہو گئی، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی چھٹی ہو گئی. یعنی جو مسلم امہ کو جس نے جوڑنا چاہا اسے راستے سے ہٹا دیا گیا، صاف کر دیا گیا، تاکہ اس امت کے اندر اتفاق پیدا نہ ہو، یہ انتشار کا شکار رہے. بس جب یہ انتشار کا شکار ہے پھر جہاں سے چاہے آگے اسے دبوچ لیں، پھر ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، پھر کوئی کسی اور کی کیا خبر لے گا. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے عراق کو برباد کیا، لیبیا کو برباد کیا، افغانستان کو برباد کیا. کس نے کس کی خبر لی؟ کسی نے کسی کی خبر نہ لی. ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب ایک مسلم امہ کا ایک تصور اور تخیل جب تک قائم تھا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر راجہ داہر جو یہاں کا حکمران تھا، اس نے چند مسلم خواتین کو اٹھا لیا تھا نا. اور جب اس زمانے کا جو بادشاہ تھا حجاج ابن یوسف، حالانکہ وہ ظالم امت کہلاتا ہے حجاج ابن یوسف، لیکن اسے جب پتا چلا کہ سندھ کا علاقہ، دیبل کا علاقہ، یہاں پر ایسا ہوا کہ اس نے جو ہے مسلمان عورتوں کو اٹھا لیا، تو فوراً اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا، ایک لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ. یہ ہوتا تھا پہلے کہ کہیں بھی مسلمان اگر مظلوم ہے تو مسلمان اس مظلوم مسلمان کی مدد کے لیے پہنچتا تھا اور اس ظالم کا قمع کرتا تھا. لیکن اس تصور کو مٹا دیا گیا. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، کہ جو مقامی لوگ ہیں ان مقامی لوگوں سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے. یعنی اس کے ایمان کے اندر کوئی کھوٹ ہے، کوئی کمزوری ہے، کہ ملاوٹ والا ایمان ہے کہ وہ انصار سے نفرت کرتا ہے، مقامی لوگوں سے نفرت کرتا ہے. تو اسلام جو ہے نفرت کی، تعصب کی نفی کرتا ہے. اسلام تو اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور حقیقت یہ کہ اسلام کی تعلیمات ایسی پاکیزہ ہیں. یہ تو اپنی اپنی سیاسی دکانیں چمکانے کے لیے ایسی تنظیمیں بنا لی، ایسی جماعتیں بنا لی کہ اس میں علاقائی بنیادوں پر وہ جماعتیں بنائی گئیں، اسی لیے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسلم امت کی طاقت کو پارا پارا کرنے کے لیے. اور ان کی جو روٹس ہیں نا، وہ روٹس کہیں اور ملتی ہیں، کوئی اور ان کی ڈوریں ہلاتا ہے، وہاں سے ہدایت ملتی ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. کس وجہ سے؟ تاکہ آپس میں یہ شیر و شکر نہ ہو، آپس میں یہ متحد نہ ہو. اگر یہ آپس میں متحد ہو گئے تو پھر مسلمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ اسے شکست دینا بڑا مشکل کام ہے، کوئی نہیں دے سکتا. دنیا نے وہ مثالیں دیکھی ہے نا، دنیا کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کی تھوڑی تھوڑی سی جماعتیں ٹکڑیوں کی شکل میں، لیکن کتنی بڑی بڑی جماعتوں میں غالب آ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آتا ہے فتح الشام کے اندر کہ شام میں جو فتوحات ہوئی ہیں کہ 60,000 کے لشکر کے لیے 30 آدمی لے کر گئے، اور وہ 30 آدمی 60,000 پہ غالب آ گئے. کیا چیز تھی؟ ایمانی طاقت تھی. اور آج اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، مادیت، مال پرستی، مادہ پرستی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جب ڈال دیں تو مسلمان اپنی موت سے نفرت کرنے لگا، موت سے نفرت کرنے لگا. اور جب موت سے نفرت کرنے لگا تو موت سے نفرت بھی انسان کو کمزور کرتی ہے، اس کی قوت کو توڑ دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے. کیونکہ مومن تو موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت تو تحفہ ہے، الموت تحفۃ المومن، یہ تو مومن کا تحفہ ہے. تو تحفہ تو اچھی چیز ہوتی ہے، تحفہ بری چیز تو نہیں ہوتی. تو موت سے کیوں گھبراہٹ ہے، کیوں پریشانی ہے موت سے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت کا جو بیج ہے وہ دلوں کے اندر بو دیا گیا، مادہ پرستی کے اندر مسلمان کو مبتلا کر دیا گیا. ورنہ مسلمان تو خدا پرست ہوتا ہے، مادہ پرست تو نہیں ہوتا. کافر مادہ پرست ہوتا ہے، لیکن مسلمان بھی مادیت کی دوڑ میں چل پڑا. کس لیے چل پڑا؟ وہ دیکھتا ہے اچھا یورپ نے ایسے ترقی کی ہے، امریکہ نے ایسے ترقی کی ہے، تو بس پھر ہمیں بھی اس دوڑ میں لگنا چاہیے. تو اس دوڑ میں ترقی کرنے سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے ایمان کو بچانا یہ فرض ہے. اپنے ایمان کے بقا کے ساتھ جتنی چاہے آپ ترقی کریں کوئی منع نہیں کرتا، جتنی چاہے آپ ایجادات کریں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ایمان کا جو بقا ہے وہ مقدم ہے. ترقی کا یہ معنی نہیں ہے
کہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں؟ تو یہ ایک دھوکہ ہے، اس دھوکے کے اندر مبتلا کیا گیا کہ مسلمان کو مادہ پرست بنا دیا گیا، اور جب یہ مادہ پرست بن گیا، اب دنیا میں کہیں کسی مسلمان پر ظلم ہو، تشدد ہو، اس مسلمان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے ماتھے پہ شگن بھی نہیں آتی، اس کی بلا سے کچھ بھی ہوتا رہے، ورنہ مسلمان بے چین ہوتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا کہ محمد بن قاسم کہاں سے عراق سے چلا اور یہاں سندھ آیا، ہمارے سکر کے علاقے میں آیا، یہاں آ کے راجہ داہر کو شکست دی، اور پھر یہ سندھ کو فتح کرتے کرتے ملتان تک چلا گیا۔ کیا چیز تھی؟ اس وقت یہی درد دل تھا کہ مسلمان کہیں کا بھی ہے، اگر وہ تکلیف میں ہے تو مسلمان مدد کو آتا تھا۔ آج اس مادہ پرستی نے مسلمان کو کمزور کر دیا اور ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ بس اگر میرا مفاد بچا ہوا ہے نا، تو بھلے میرا پڑوسی کسی بھی حال میں ہو، لیکن بس میں خوش رہنا چاہیے، بس میں ٹھیک رہوں، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ کبھی کسی سے بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بغض کیا کرتا ہے؟ نفاق کو پیدا کرتا ہے، نفرت کو جنم دیتا ہے، دوریوں کو جنم دیتا ہے، بدگمانیوں کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق سے بھائی محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر مسلمان سے نفرت کا کیا کام ہے؟ کسی بھی زبان کا بولنے والا ہے تو اللہ کا بندہ ہے، تو امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے نفرت کس بات کی؟ اور یاد رکھیے کہ کوئی ہم سے محبت کرے نہ کرے، آج ہم معیار بناتے ہیں کہ ہم سے کوئی فلاں نفرت کرتا ہے تو ہم بھی نفرت کریں، نہیں، کوئی ہم سے محبت کرے نہ کرے، لیکن ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے اسلام کا تقاضا ہے، ہم اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے نبی کی یہی تعلیم ہے۔ جب ہم اس سے یک طرفہ محبت کریں گے، چاہے وہ ہم سے نفرت کرے گا، ہماری محبت بالآخر رنگ لائے گی اور اس کے دل کو اللہ بدل دے گا، اس کے دل میں بھی محبت آ جائے گی۔ اور اگر ادھر سے بھی نفرت ہے، ادھر سے بھی نفرت ہوئی تو کیا ہوگا؟ پھر نفرت کی آگ اور بھڑک جائے گی، اور جب وہ آگ بھڑکے گی نہ معلوم کیا کچھ وہ جلا کے ختم کر دے گی، بھسم کر دے گی۔ یہی تو تباہی بنی ہمارے ملک کے اندر، اسی نے تو بربادی پھیلائی نا۔ اگر یہی رشتے محبت کے رشتے ہوتے، کتنا آپس کے اندر شیر و شکر ہوتے، نہ کوئی خوف ہوتا، نہ کوئی ڈر ہوتا۔ تو یہ محبتوں کو دانستہ طور پر پیدا کیا گیا، ایسی جماعتیں، ایسی تنظیمیں لانچ کی گئیں کہ جن کے ذریعے سے مسلمانوں کا شیرہ بکھر جائے، یہ ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں، اپنی اپنی شناخت الگ کر لیں۔ وہ کہے جی میں پنجابی، وہ کہے میں اردو بولنے والا مہاجر، وہ کہے میں سندھی، وہ کہے میں بلوچ، ان کو الگ الگ تقسیم کر دو۔ اس نے منتشر کیا، اس نے ملک کو کمزور کیا۔ اس لیے کوئی ہم سے لاکھ نفرت کرے، ہمیں محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ کوئی ہم سے توڑنا چاہے، ہمیں جوڑنا چاہیے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسے دوں جو مجھے محروم کرے، میں اسے دوں جو مجھے محروم کرے، اور جو مجھ سے توڑے میں اسے جوڑوں۔ آپ یہ فرما رہے ہیں، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اس لیے انسان کو، ایمان والے بندے کو جوڑ پیدا کرنے والا بننا چاہیے، توڑ پیدا کرنے والا نہیں بننا چاہیے۔ جوڑ کے اندر تو برکت ہے، توڑ کے اندر برکت نہیں ہے۔ محبتوں کے بانٹنے میں تو برکت ہے، محبت کرنے میں تو برکت ہے، لیکن نفرتوں کو پھیلانے کے اندر برکت نہیں ہے۔ اس سے برکت جب اڑ جاتی ہے تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم
اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں محبتیں بانٹنے والا بنا، نفرتوں کو مٹانے والا بنا، یا اللہ آپس میں امت حبیب کو یا اللہ شیر و شکر فرما، یا اللہ آپس میں اتحاد اور یکجہتی عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی عصبیت سے، لسانیت سے، قومیت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کے اور ایمان کے رشتے میں اے اللہ پوری امت کو پرو دے، یا اللہ باطل کی سازشوں کو ناکام بنا دے، یا اللہ اپنی محبت سے معرفت سے دلوں کو آباد فرما، مادہ پرستی سے ہمارے دلوں کو خالی فرما، اپنی موت کو یاد رکھنے والا بنا، موت کی تیاری کرنے والا بنا، یا اللہ موت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں عطا فرما، یا اللہ موت کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، یا اللہ مہنگائی اور گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، آسانیوں کا معاملہ فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔